بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وقال اللہ سبحانہ وتعالی یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم سامعین کرام، جو آیات بینات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، قرآن پاک کی پہلی سورت جس کو سورۃ فاتحہ کہتے ہیں، اس کی پہلی آیت میں نے پڑھی ہے الحمدللہ رب العالمین۔ تمام ساتھی کہہ لیں الحمدللہ رب العالمین، جس کا مطلب اور معنی تقریباً ہر مسلمان سمجھتا ہے کہ تمام تعریفیں، تمام تر حمد و ثنا صرف ایک اللہ کے لیے ہے۔ وہ اللہ رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ رب عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی اور مطلب یہ ہے پالنے والا، تربیت کرنے والا، اور انسان کی ہر ضرورت کو پورا کرنے والا، اس کو رب کہتے ہیں۔ ہر نمازی اپنی نماز کے اندر، ہر رکعت کے اندر سورۃ فاتحہ پڑھ کر اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اے اللہ، تو ہی میرا رب ہے، تو ہی میرا پالنے والا ہے، تو ہی میرا خالق ہے، تو ہی میرا مالک ہے، تو ہی میرا رب ہے، تربیت کرنے والا، پالنے پوسنے والا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ جب اس بات کا اقرار کر لیا، اور میں وہ بھی بات آپ کو یاد کروا دوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح کے اندر تمام روحوں سے اس بات کا اقرار لیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمام روحوں نے اس بات کا اقرار کر لیا۔ قالوا بلا، کیوں نہیں؟ اے اللہ، تو ہی ہمارا رب ہے۔ وہاں بھی دیکھیے اللہ نے رب کے لفظ کو استعمال کیا کہ تمہارا رب کون ہے، پالنے والا کون ہے، حاجت و ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون ہے، عزت ذلت نفع نقصان بیماری صحت کامیابی ناکامی کے نقشے کس کے قبضے میں ہیں؟ سب کہہ دے رب کے۔ تمام انبیاء کرام نے رب کی طرف بلایا۔ آپ قرآن اٹھا لیں، جتنے بھی انبیاء کا ذکر ملے گا، اور انبیاء نے جو دعائیں مانگی اللہ تعالیٰ سے، ان دعاؤں کے اندر جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ ہے رب کا۔ کون سا لفظ ہے؟ رب کا۔ میں اس پر مثالیں بھی دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جادوگروں کے درمیان پھنسے ہوئے ہیں، کھڑے ہیں، ہر طرف جادوگر موجود ہیں۔ جادوگروں نے اپنی رسیاں پھینکی، سانپ بن گئے، اژدہا بن گئے،
موسیٰ علیہ السلام کے پاس عصا تھا، لاٹھی تھی۔ گھبرائے تو صحیح، اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، اے موسیٰ اسی عصا کو ڈال دیں، اسی عصا کو ڈال دیں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کا حکم ماننے والے تھے، اللہ کو رب کہنے والے تھے، حالانکہ عقل یہ کہتی ہے کہ ڈنڈے سے تو سانپ کو مار دیں تو وہ بہتر ہوگا، عقل تو یہ کہتی تھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے خبر کا راستہ اپنایا۔ ایک ہوتی ہے نظر اور ایک ہوتی ہے خبر۔ نظر اس کو کہتے ہیں کہ جو مشاہدے کے اندر ہمیں چیز نظر آ رہی ہے اسے نظر کہتے ہیں۔ خبر اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے خبر اور وحی اترے، اس کو خبر کہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے نظر کو نہیں دیکھا، مشاہدے کو نہیں دیکھا، خبر پر عمل کیا، اللہ کی خبر پر۔ کس پر؟ آج کل کی خبریں نہیں ہیں، جیسے چاہیں جھوٹی سچی خبریں بنا دیں، میڈیا کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ تو خبر وہ تھی جو اللہ کی طرف سے تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی خبر کو اپنایا اور لاٹھی کو جیسے ہی پھینکا، اللہ نے اپنی قدرت سے بہت بڑا اژدہا بنایا، اتنا بڑا اژدہا کہ اس نے تمام اس سانپوں کو جو جادوگروں نے بنائے تھے تمام کو اس نے نگل لیا ایک ہی لقمے میں۔ تو پالنے والا کون ہے؟ بچانے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ ہر نمازی اپنے نماز کے اندر اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، تمام جہانوں کا داتا ہے، مشکل کشا ہے، وہ رب میرا بھی پالنے والا ہے۔ تو پھر غیر کے سامنے نہ جھک، اللہ سے مانگ، وہی تیرا حاجت روا مشکل کشا ہے جب بھی کوئی ضرورت ہو۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی طرف توجہ کی، اللہ نے مدد کی کہ نہیں کی؟ جادوگر حیران رہ گئے، تمام جادوگروں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کوئی نبی ہی ہو سکتا ہے، یہ کوئی نبی یا پیغمبر ہی ہے، یہ جادوگر نہیں ہو سکتا۔ فوراً انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ اس کو کہتے ہیں اللہ کی ربوبیت۔ دوسرا واقعہ، دوسری مثال، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر جب نکلے رات کے اندھیرے کے اندر، قوم پیچھے پیچھے، موسیٰ علیہ السلام آگے آگے، دیکھا کہ آگے اب سمندر ہے، کشتی کا انتظام بھی نہیں ہے۔ پیچھے فرعون کو پتہ چلا، فوج لے کر اس نے پیچھا کیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل گھبرا گئے، ڈر گئے، کہا کہ اے موسیٰ تو نے تو ہمیں مروا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت جو جملہ بولا تھا میں آپ کو وہ یاد دلانا چاہتا ہوں، قرآن یاد دلانا چاہتا ہے۔ میرے دوستو، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا ان معی ربی سیہدین، کہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ کون سا لفظ آیا ہے؟ سب بولیں، رب کا ہے کہ نہیں؟ ان معی ربی۔ میں پیغمبروں کا بتا رہا ہوں کہ پیغمبروں نے جو دعا مانگی ہے یا ذکر جو کیا اللہ کا، وہ رب کے لفظ سے کیا ہے کہ میرا رب میرا پالنے والا میرے ساتھ ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت میں اللہ نے حکم دیا ہے موسیٰ یہ جو عصا اور لاٹھی ہے اسے پانی پر ماریے۔ اب دیکھیے، ایک طرف عقل ہے، نظر ہے، ایک طرف خبر ہے، وہی ہے۔ میرے دوستو، بظاہر تو یہ لگتا تھا عقل کی اگر مانیں تو لاٹھی کے ساتھ پانی پر اگر ماریں گے تو چھینٹے اڑیں گے۔ کیا اڑیں گے؟ چھینٹے اڑیں گے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے عقل سے کام نہیں لیا، بلکہ اللہ کی وحی کو دیکھا ہے کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں۔ جب وحی کو دیکھا تو اللہ نے رستے بنائے کہ بنائے؟ 12 رستے کس نے بنائے؟ سب کہہ دے اللہ نے۔ کس نے؟ 12 رستے بنانے والا کون؟ حالانکہ پانی اپنی سطح برابر رکھتا ہے، پانی کے اوپر اگر وزن ڈالیں تو پانی اس کو ڈبو دیتا ہے۔ ان 12 قبیلوں کو پانی کے اوپر سے رستہ دینے والا کون؟
اللہ ہی ہے، وہی رب العالمین ہے۔ بند کمرے کے اندر حضرت مریم سلام اللہ علیہا میٹھے میٹھے پھل، بے موسم پھل کھا رہی تھیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام تالا لگا کر باہر سے گئے تھے، جب آئے دروازہ کھولا، اندر دیکھا، حیران رہ گئے، کہا کہ اے مریم انا لکی ھذا، یہ پھل کہاں سے آئے ہیں تیرے پاس؟ یہ پھل کہاں سے آئے ہیں تیرے پاس؟ انہوں نے اس وقت کیا کہا؟ حضرت مریم سلام اللہ علیہا نے اشارہ کیا، ہوا من عند اللہ۔ کس کی طرف سے؟ سب کہہ دیں اللہ کی۔ کس کی طرف سے؟ یہ پھل دینے والا کون ہے؟ کھیتیاں اگانے والا کون ہے؟ باغ سرسبز و شاداب کرنے والا کون ہے؟ میرے دوستو، بند کمرے کے اندر جب پھل اللہ نے بے موسمی کھلا کر دکھا دیے، حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس اولاد نہیں تھی، اللہ کے پیغمبر ہیں، دعائیں کرتے رہتے تھے، لیکن اب یہ جب معجزہ دیکھا تو حیران رہ کر فوراً دعا کی کہ اے اللہ ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، کہ اے میرے رب مجھے اولاد عطا فرما، اپنی طرف سے عطا فرما، کیونکہ تو ہی اولاد دینے والا ہے۔ اے اللہ اولاد بھی ایسی عطا فرما طیبۃ، جو پاکیزہ ہو، پاک ہو، طیب ہو۔ ایک اولاد ویسے مانگنا کہ اللہ مجھے اولاد دے، بچہ دے، ایک ہے نیک اولاد مانگنا۔ سبحان اللہ کہہ دیں، کیا مانگنا؟ اللہ سے نیک اولاد مانگا کریں۔ بعض دفعہ اولاد ایسی بے وفا اور بد کردار نکلتی ہے کہ ماں باپ کی نافرمان بن جاتی ہے، ماں باپ کا نام بھی بدنام کر دیتی ہے۔ تو ایسی اولاد نہیں مانگنی اللہ مجھے نیک عطا فرما، کیونکہ نبیوں نے دعائیں یوں مانگی ہیں، ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، کہ اللہ تو دعا کو قبول کرنے والا ہے، مجھے بھی اولاد عطا فرما۔ اللہ نے خوشخبری دے دی، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے میرے زکریا جب تو نے مجھے پکارا، میری طرف توجہ کی، مجھ سے اولاد مانگی، تو سن لے ہم تجھے خوشخبری دیتے ہیں، ایسا بچہ دیتے ہیں جیسا بچہ دنیا کے اندر پیدا نہیں ہوا، اور نام بھی میں رکھ رہا ہوں۔ نام کس نے رکھا؟ اللہ نے رکھا ہے، اسمہ یحییٰ۔ سبحان اللہ ہے، نام کیا تھا؟ یحییٰ علیہ السلام، وہ بھی اللہ کے پیغمبر بننے تھے۔ تو میرے دوستو، جب بھی یہ ضرورت ہو، جب بھی کوئی مشکل ہو، جیسے آج کل حالات آئے ہوئے ہیں، ہم نے کس کو پکارنا ہے؟ اپنے رب کو پکارنا ہے۔ توجہ خبروں کی طرف نہ کریں، جتنا میڈیا کو دیکھیں گے، جتنا خبروں کی طرف توجہ کریں گے، دل ہمارا خراب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اتنی اموات ہو گئی، اتنے مر گئے، اتنے زخمی ہو گئے، اتنے بیمار ہو گئے، اتنے اسپتال میں داخل ہو گئے۔ جتنا میڈیا کو دیکھیں گے اتنا ہمارے دل پر اثر ہوگا، کیونکہ بری خبر کا برا اثر ہوتا ہے، اچھی خبر کا اچھا اثر ہوتا ہے۔ میرے دوستو، یہ میڈیا تو چاہے سچ کو جھوٹ بنا دے، چاہے تو جھوٹ کو سچ بنا دے۔ تبلیغی جماعت پر الزام لگایا جا رہا ہے۔ میرے دوستو، وہ جماعت جو اللہ کی طرف بلانے والی، پوری دنیا گواہی دے گی، کافر بھی گواہی دیں گے کہ یہ سچی جماعت ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والی ہے، بے ضرر جماعت، کسی کو کوئی نقصان نہ دینے والی، بند مسجدوں کو کھولنے والی یہ جماعت، لوگوں کو اللہ کا تعارف کروانے والی، کلمہ سکھانے والی، نماز سکھانے والی، بھٹکے ہوئے گناہگاروں کو اللہ کا تعارف کروانے والی جماعت، اس پر الزام لگائے جا رہے ہیں۔ میرے دوستو، جب یہ خبر آئی کہ وبا پھیل گئی ہے تو سب نے یہ کہا کہ جو بیرون ملک سے آ رہے ہیں لوگ زائرین، ان کی وجہ سے یہ پھیل رہی ہے۔ میرے دوستو، بعد میں پھر ان کی طرف سے توجہ ہٹانے کے لیے ان پر الزام لگا دیا گیا۔ نا نا نا، ارے دوستو، جنہوں نے یہ بہتان باندھا ہے ان کا حشر بھی پھر دیکھ لینا، کیونکہ اللہ کا نام لینے والے جو ہوتے ہیں، اللہ اللہ کرنے والے جو ہوتے ہیں، ان پر جو ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، اللہ ان کا بدلہ لیتا ہے، اللہ ان کا بدلہ لیتا ہے۔
ایک بزرگ کپڑے دھو رہے تھے، نہر کے کنارے کیا دھو رہے تھے؟ کپڑے دھو رہے تھے۔ تو ایک آدمی اور اس کی بیوی گزر رہے تھے۔ کپڑے دھوتے ہوئے چھینٹے اڑتے ہیں، تو وہ چھینٹے اڑے اور اس شخص کی بیوی کے کپڑوں پر پڑ گئے۔ اس سے بڑا غصہ آیا، اس نے تھپڑ مار دیا اور کہا کہ تو نے چھینٹے ڈال دیے، میرے بیوی کے کپڑے گندے کر دیے، کہہ کر آگے چلا گیا۔ تھوڑا سا آگے گیا تو وہاں زور سے گرا، ایسا گرا کہ نڈھال ہو گیا۔ بیوی بھی گھبرا گئی کہ یہ کیا ہوا، بڑے گھبرائے اور پھر واپس آئے اور ان بزرگوں کی خدمت میں حاضر اور کہا کہ ہم سے کوئی گستاخی تو نہیں ہوئی، آپ ہمیں معاف کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے پہلے کیا تمہیں کچھ بد دعا تو نہیں دی تھی؟ تیرے خامد نے مجھے تھپڑ مارا، تیرے خامد نے مجھے تھپڑ مارا ہے، تیرے کپڑے اوپر چھینٹے پڑے، اس نے مجھے تھپڑ مارا، اور جب اس نے مجھے تھپڑ مارا ہے، میرا محبوب رب ہے، میرا اللہ، اس نے بدلہ لے لیا ہے۔ تو اللہ اللہ کرنے والے جو ہوتے ہیں ان کا بدلہ اللہ خود لیا کرتا ہے، اور اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، اللہ کے ولی کے ساتھ دشمنی کرنے والوں کو اللہ ہی سنبھالتا ہے، اللہ ہی ان سے پوچھتا ہے۔ تو اس لیے میرے دوستوں، ان حالات کے اندر گھبرانا نہیں، میڈیا زیادہ استعمال نہ کریں، خبریں زیادہ نہ سنیں، بلکہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، تسبیح پڑھیں، ذکر کریں۔ جب اللہ کا ذکر کریں گے، ذکر کرنے سے دل کے اندر اللہ کی محبت آئے گی، ذکر کرنے سے اللہ پاک خوش ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ذکر کو اپنائیں، اللہ اللہ کریں۔ یہ جو اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، یہ اللہ کی امانت ہے۔ تو اس لیے میں رب کا تعارف کروا رہا تھا، چونکہ ہر نمازی اپنی نماز کے اندر اقرار روزانہ کرتا ہے، ہر نماز کے اندر، ہر رکعت کے اندر کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو اس لیے پتہ چلا جب بھی کوئی مشکل ہو اپنے رب کو پکارنا ہے، اپنے رب کو، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا۔ میرے دوستو، قرآن کی دعاؤں پر توجہ کیجئے، جتنی بھی دعائیں آئی ہیں رب کے لفظ شروع ہو رہی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے علاقے کو چھوڑ کر مدین کی طرف نکلے تو وہاں پر دیکھا کہ چند بچیاں کھڑی ہیں اور ان کو پانی نہیں پلانے دے رہے، لوگ پانی پلا رہے ہیں اپنے جانوروں کو، پانی بھر رہے ہیں، یہ کھڑی ہیں، وقت ہو چکا ہے۔ تو انہوں نے جلدی پانی پلا کر سارے لوگ نکل گئے، وہ بچیاں کھڑی رہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مدد کی کہ پانی بھر کر دیا۔ وہ بچیاں خوش ہوئیں، جا کر اپنے والد کو کہا۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا مانگ رہے تھے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ رب کا لفظ آیا کہ نہیں؟ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں جتنی بھی دعائیں ہیں قرآن کے اندر، ان کے اندر رب کا لفظ آتا ہے، اسی لیے جب بھی آپ دعا مانگے رب والے لفظ کے ساتھ مانگے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ بھی قرآن کی دعا ہے۔ اللہ ہم سب کو ان دعاؤں کو سیکھنے کی اور ان کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔